وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں مغفرت کی شرطیں بتائی کہ مغفرت کی کیا شرط ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرے. کون سی وہ خوبیاں ہیں، کون سی وہ صفات ہیں جب بندے میں پائی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو معاف کر دے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصار خواتین کی طرف سے پیام لے کر آئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں کو مخاطب کیا ہے. ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، مردوں کے لیے صیغہ استعمال کیا کہ ایمان والے مردوں. ہم عورتوں کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا. ایسا کیوں ہے؟ ہمارا تذکرہ قرآن کے اندر کیوں نہیں ہے؟ بھی تو کوئی خاص نہیں، چند عورتوں کا تذکرہ ہے، ان کا بھی نام نہیں لیا گیا. انبیاء کرام کے نام لیے گئے، عورتوں میں سے صرف حضرت مریم کا نام لیا گیا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو اس لیے مریم کا نام لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اس لیے اس کی ماں کا نام لیا. باقی کسی عورت کا نام نہیں. امرات کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، موسیٰ کی ماں، فرعون کی بیوی، فلاں نبی کی بیوی، یوں تذکرہ ہے. نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے بیوی کا لفظ زوج کا لفظ استعمال کیا. ازواج نبی کی بیویاں. تو ایسا کیوں ہے؟ اور یقیناً یہ سوال چھپتا ہوا ہے. جس کو اللہ سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی، وہ عورت یقینی طور پر سوچے گی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے، ہمارا تذکرہ بہت کم ہے، مردوں کا تذکرہ زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ دراصل عورتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ چھپ کے ہی رہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کسی عورت کا نام نہیں لیا. اگر تذکرہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف نسبت کے ساتھ ذکر کیا، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں. نام کیا ہے کہ نام نہیں لیا. نبی علیہ السلام
ازواج مطہرات سے زیادہ دنیا میں مقدس کوئی عورت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی ازواج مطہرات کا اللہ نے نام نہیں، کہیں فرمایا یا نساء النبی، کہیں ازواج نبی، یہ دو لفظ استعمال کیے گئے۔ تو عورت جو ہے وہ چھپنے اور چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں۔ عورت کے عربی میں لغوی معنی میں آتے ہیں وہ چیز جو چھپائی جائے۔ اس لیے قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کو خطاب کیا ہے وہاں عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور یہاں تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات، ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں، گردن جھکا دینے والے مرد، گردن جھکا دینے والی عورتیں، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینے والے مرد، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والی عورتیں۔ اسلام نام ہے کس کا؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے، کہ جو اللہ کا حکم آئے گا میں اس کو مانوں گا، میری طبیعت کے موافق ہو یا میری طبیعت کے مخالف، میرا دل چاہے یا میرا دل نہ چاہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ تو اس ماحول میں حکم نہیں چل سکتا، زمانہ بدل گیا، یہ حکم تو 1400 سال پہلے تھا جب اونٹ گھوڑوں کا زمانہ تھا، اب تو راکٹ ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، لہذا حکم بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں، اس زمانے کو بھی اللہ جانتا تھا، 1400 سال بعد جو زمانہ آئے گا اللہ کو نہیں پتہ۔ اس زمانے میں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اللہ کو معلوم تھا، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں، کسی کو لبکشائی کی گنجائش۔ تو ماننے والے مرد عورت اللہ کا ہر حکم مانے، جیسے صحابہ نے مانا، صحابیات نے مانا۔ جب قرآن کی آیت پردے کی اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ پردے کے ساتھ اعلان ہو گیا، رات میں پردہ لازم کر دیا گیا۔ صبح فجر میں جب صحابیات آئیں تو پردے کے ساتھ ایک صحابیہ تھی، انہیں اس اعلان کا علم نہیں ہو سکتا، وہ جیسے پہلے آتے ہیں جس لباس میں نماز پڑھنے ویسی آگے۔ اب انہوں نے دیکھا دیگر خواتین، یہ کیا چکر ہے، کیا بات ہے، آج آپ لوگوں کا ڈریس بدلا ہوا، یونیفارم بدل گیا، آپ کا روزانہ جو لباس زیب تک کر کے آتی تھی آج اس سے بالکل الگ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ رات پردے کا حکم ہو۔ اچھا، اب وہ جا سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی حکم معلوم ہو، گھر جا سکتی تھی، نکلی نہیں مسجد سے، بلکہ ایک کو خبر بھیجی کہ ہمارا گھر سے کوئی پردہ لے آئے، چادر جا کے لے آئے، چادر آئی، اس کو اوڑا، کہنے والی جو دیگر صحابیات تھی انہوں نے کہا آج چلی جاؤ، پھر پردے میں آ جانا کہ نہیں، مجھے تو حکم معلوم ہو گیا ہے، اب اس حکم کے بعد میں میرا کوئی قدم پردے کے خلاف نہیں۔ یہ ہے حکم ماننا، کہ پتہ چل گیا اب اس کے خلاف ہوئی۔ اگر یہ جذبہ ہمارے آپ کے اندر پیدا ہو جائے، یقینی طور پر ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ایسے ہی مردوں کے اندر بھی واقعہ مشہور ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، صحابہ کچھ کھڑے ہوئے تھے مسجد کے اندر، کچھ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز مسجد کے باہر پہنچ گئی، عبداللہ بن مسعود گزر رہے تھے، سر پہ بوجھ تھا، وہیں پہ بیٹھے۔ کسی نے کہا آپ کو حکم نہیں ہے، مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ان سے آپ نے فرمایا ہے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے کہ بیٹھ جاؤ، اب میرا کھڑے رہنا اور چلنا جائز نہیں۔
اس کو کہتے ہیں ماننا. کہ نبی نے جو کہہ دیا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہمیں ماننا ہے. اس کے خلاف اب کوئی ہمیں آواز نہیں، کوئی کام اس کے خلاف کرنا ہی نہیں. اللہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے. ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ناشیں رکھی ہوئی ہیں، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، کپڑا ڈھکا ہوا ناشیں رکھی ہیں. وہ کپڑا ہٹاتی ہیں، دیکھتی ہیں میرے شوہر، پھر ہٹاتے ہیں، پھر دیکھتی ہیں. تو کسی نے کہا کہ تم اپنا یہ نقاب ہٹا دو، چہرے سے کپڑا ہٹا دو، پھر دیکھو آسانی سے. تو کیا بولی؟ اللہ اکبر، میں نے شوہر ہویا ہے، میں حیا میری حیا ابھی مل گئی ہے، حیا موجود ہے. شوہر کیسی حیا تھی، کیسی غیرت تھی. اب سوچیں ذرا، اللہ کرے یہ غیرت ہمارے اندر پیدا ہو، یہ حیا ہمارے اندر پیدا ہو. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے، صحابیات اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے والی. غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا موقع ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. جب ان کی بہن صفیہ کو معلوم ہوا، ان کو معلوم ہوا یہ بھاگے جا رہی ہیں اپنے بھائی کے حال کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے دیکھا صفیہ جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی موجودہ حالت کو دیکھ کر صبر نہ کر سکے. ناک کٹی ہوئی، کان کٹے، کلیجہ پھٹا ہوا، چبایا گیا. ظاہر اس حال کو دیکھ کر ایک بہن کیسے برداشت کر سکتی؟ تو اللہ کے نبی نے ان کے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ ماں کو روکو. وہ گئے، ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے. ماں نے یوں دھکا دیا، بیٹا گرا، آگے بڑھے. کہا اماں اللہ کے نبی نے منع کیا. بس وہیں قدم جا. اب قدم نہیں اٹھا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اب میرا قدم آگے نہیں. پھر کہا اللہ کے نبی کے پاس آ کر، اللہ کے نبی شاید آپ اس کو منع کیا ہے کہ میرے بھائی کا حال لوگوں نے برا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو اطمینان دلاتی ہوں کہ پورا صبر، میں جزا فضا نہیں کروں گی، گریہ و زاری نہیں کروں گی. چنانچہ اللہ کے نبی کی اجازت، بہت بہادر عورت تھی، گئی بھائی کی لاش کو دیکھا اور یوں ہی لوٹ. کوئی جزا فضا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماننا ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کو کہتے ہیں اسلام. کوئی بھی حال آ جائے ہم حکم کو ماننے والے، ہماری طبیعت کے موافق ہو یا ہماری طبیعت کے کیا ہو، خلاف ہو، ہمیں ماننا ہی ہے. ہمیں اس کے اوپر نکیر نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنا، لب کشائی نہیں کرنا، اور اندر سے دل سے انکار نہ کرنا. ایک زبان سے انکار کرنا ہے، ایک دل سے انکار کرنا ہے. آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا خطرے کی وجہ سے، لیکن اندر سے دل آمادہ نہیں ہوتا. اسلام یہ ہے کہ اعضاء بھی ہمارے کیا ہیں؟ آمادہ ہے. دل بھی اندر سے ہمارا آمادہ ہے کہ ہر حکم کو ہم کیا کریں گے؟ مان کر رہیں گے جو اللہ کی نبی. اس لیے صحابہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے غزوہ جہاد سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ لے صحابہ رائے دے رہے ہیں. لیکن آپ پوچھنا چاہتے تھے انصار صحابہ، جواب دے رہے تھے مہاجر صحابہ. انصار صحابہ سمجھ گئے کہ ہوئے سفر ہماری طرف. حضرت مقداد بن نصر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مرضی جاننا چاہتے ہیں. آپ مسکرا پڑے. تو حضرت مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، لو امرتنا ان نخوض البحار ما يتخلف منا واحد. اے نبی آپ حکم تو دیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں.
آمنا بک صدقناک، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، حادی من شیتا وقت من شیتا سل من شیتا، اللہ کے نبی آپ جس سے چاہیں رشتہ توڑوا دیں گے، جس سے چاہیں جڑوا دیں جوڑ دیں گے، ہمیں رشتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں آپ کے حکم کی پرواہ ہے، آپ جو حکم دیں گے وہ ہم کریں گے، ہم کسی کے بندے نہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، اللہ کے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مانو گے؟ ہمارے اندر سے ماننا نکلا ہے۔ یاد آیا مجھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی ملکوں کے لوگ آئے، آ کے مشورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بڑے درد سے حضرت امت پر اس وقت جو حال آیا ہوا ہے بہت ہی خوفناک حال ہے، چاروں طرف سے امت پریشان ہے۔ تو حضرت نے انہی سے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ بتائیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت وجہ یہ ہے کہ ہم میں پڑھے لکھے کم ہیں، اگر خواندگی بڑھ جائے، لوگ زیادہ پڑھ جائیں، امید ہے ہمارا حال ٹھیک ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ صحابہ میں کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے انجینئر تھے، کتنے پروفیسر تھے، کتنے پڑھے لکھے؟ وہ تو ہم نے پڑھے لکھے، وہ زمانہ ہی کہلاتا ہے زمانہ جاہلیت، پڑھے لکھے نہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اللہ نے تو کام کیا۔ دوسرے صاحب بولے کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، اسلحے نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، بلا نہیں، اگر ہمارے پاس ہتھیار ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایٹم ہو تو جو دیگر قومیں ہیں خوفزدہ ہو اور ہم سر اٹھا کر کے جی سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا صحابہ کے پاس تو غزوہ بدر میں صرف 6 تلواریں، 6 تلواریں تھی، ادھر 1000 ادھر 6 تلواریں۔ اللہ کے نبی نے ایک کو شاخ توڑ کے دی، فرمایا جا اس سے لڑ، شاخ جو چلائی وہ تلوار بن گئی، کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی، اور حضرت معاویہ کے زمانے تک وہ تلوار بن گئی۔ کہ بھئی ایسا تو نہیں صحابہ کے دور میں تو اسلحہ نہیں، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا تھا انہیں، پھر بھی وہ سر اٹھا کے جیتے تھے، عزت جو انہیں ملی بعد میں آنے والے اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا حضرت اگر ہمارے اپنے ملک ہوتا، اپنے ملک میں تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی، ایکا ہوگا، اتحاد ہوگا تو کام بن جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے ملک تھے، مکہ تھا وہ بھی چھوڑنا پڑا، اللہ نے کامیاب کیا، سارے خاموش ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ ہی بتا، یہ ناکامی کیوں ہے، یہ ذلت کیوں ہے، یہ رسوائی کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا بس ایک بات کی کمی ہے کہ امت سے ماننا نہیں، کیا نکل گیا ہے؟ ماننا نکل گیا ہے۔ امت نہ اللہ کی مانتی ہے، نہ رسول کی مانتی ہے، نہ اپنے استاد کی مانتی ہے، نہ بیٹے باپ کی مانتے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کی مانتے ہیں، نہ مرید کی مانتے ہیں، نہ شاگرد استاد کی مانتے ہیں۔ ماننا نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ذلت۔ آج بھی ماننا آ جائے، ہم اللہ کی مانے، رسول کی مانے، بڑوں کی مانے، ماں باپ کی مانے، انشاءاللہ جب ہم اپنے اوپر والوں کی ماننا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے دن دوبارہ مانو گے بھائی؟ میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں بھی مانو، میں کہہ رہا اللہ رسول اس کی مانو، اللہ رسول کی مانو، اللہ رسول کی مانو گے، اللہ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے گا۔ قرآن صاحب اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ رسول کی جو مانے گا بڑی کامیابی پائے گا، بڑی کامیابی، چھوٹی نہیں بڑی کامیابی اسے ملے گی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، ماننے والے مرد اور ماننے والی کیا ہیں؟ عورتیں، جب اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ مغفرت کی پہلی شرط ہے، ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں۔ خلاف طبیعت حکم بھی صحابہ کے سامنے آتے تھے اور صحابہ پھر بھی اس کو مانتے،
یاد آیا غزوہ حمراء الاسد غزوہ احد کے بعد اللہ کے نبی جب لوٹ کر کے آئے سارے صحابہ جو ہیں زخم خوردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخم خوردہ، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی آگ کی زخمی، چہرہ آگ کا زخمی، گڑھے میں آگ گرائے گئے، کوئی صحابی باقی نہیں تھا جس کو زخم لگا ہوا تھا۔ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ اپنی فوج کو لے کر کے مدینے پہ حملے کے ارادے سے آ رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے ان کو ختم کر کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، آپ نے صحابہ سے فرمایا وہ کیا ہمارے اوپر حملہ کرے گا، ہم پیش قدمی کریں گے، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اور جو صحابہ احد میں گئے تھے آپ نے فرمایا جتنے صحابہ احد میں تھے وہی جائیں گے، کوئی اور نہیں، تم سب چلو۔ صحابہ کہہ سکتے اللہ کے نبی کی تو زخم بھی خون رس رہا ہمارے، کچھ تو ہمارے حال سے رحم کرے، کچھ تو رحم کہہ سکتے تھے، کہتے تو بجن، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کا حکم تھا ابھی تمہیں چلنا ہے، ہتھیار پہنو، ابھی چلو۔ ایک صحابی نے لیت العلم کی، ایک صحابی نے انکار نہیں کیا، ایک صحابی کی پیشانی پر بھی بل نہیں آیا، سارے صحابہ گئے اور حمراء الاسد تک پیچھا کیا۔ ابو سفیان کو کسی نے جا کے بتا دیا وہ بہت لوگ اکٹھے ہو کر کے آ رہے ہیں، اس کے اوسان بچاؤ گے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، فانقلبوا بفضل برحمت من اللہ وفضل، کہ اللہ کی رحمت اور فضل، وہاں پر انہوں نے کہہ دیا تجارت کی بہت سارا مان لیتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماننا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ماننا۔ یہ ماننا ہے اللہ کے ایسے ماننے والے۔ ہم یہ جب طے کر لیں گے کہ ہمیں ماننا اللہ رسول کی، اللہ ہمارے آسان کر دے۔ جب طبیعت آدمی کی بن جاتی ہے، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے ماننے کی، اب وہ ہر ایک کی مانتا ہے۔ اس لیے ہمارے جماعت میں کیا کہتے ہیں؟ ایک امیر کی مانو۔ کس کی مانو؟ ایک امیر کی مانو، باقی کسی کی نہیں۔ اب وہ امیری کی مانتا ہے، امیر نے غلط مسئلہ بتایا کہ ہمارے امیر صاحب نے، اب وہ مولوی صاحب کی نہیں مانتا، امیری صاحب کی مانتا۔ ماننا ہے، کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جماعت 4 مہینے لگا کے، 4 مہینے لگا کے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا بھائی بولو 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ کہنے لگے جی حضرت کچھ نہیں سیکھا، امیر کی ماننا۔ کیا سیکھی؟ امیر کی ماننا سیکھی۔ تو حضرت سب کچھ سیکھ لیا۔ جب تو امیر کی مانے گا، جذبہ ماننے کا پیدا ہو گیا، اب اللہ کی بھی مانے گا، رسول کی بھی مانے گا، باپ کی بھی مانے گا، ماں کی بھی مانے گا، اپنے بڑوں کی مانے گا، سب کی مانے گا۔ کیوں؟ ماننے کا جذبہ اندر پیدا ہوگا۔ یہ جذبہ اپنے اندر بنانا ہے کہ ہمیں ماننا ہے۔ حکم جب قرآن جب آواز آئے اوپر سے اللہ اکبر کی اور بلایا جائے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اب اس آواز کو ماننے کے معنی ہے۔ آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو کیا کرے گا ماننے والا؟ اور بھاگا سنائے گا، کیوں؟ ماننا ہے اس آواز کو لبیک۔ تو اس لیے اپنے اندر ماننے کے جذبات کو مکمل طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقین کرنے والے مرد اور یقین کرنے والی عورت، یقین کرنے والے مرد اور یقین کرنے والی عورت۔ اللہ رسول نے جو کہہ دیا اس پر کامل یقین ہو کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اس کے خلاف مکمل یقین ہو، اس میں ذرہ برابر کی شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اس کے اندر نہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں دغدغہ ہے اور ذرا بھی شک ہے اللہ رسول کے حکم کے بارے میں، تو اس کا ایمانی مکمل نہیں۔ ایمان نام ہے یقین کا، یقین کامل حاصل ہو جائے
یقین جب پختہ ہوتا ہے تو آدمی کا دین پہ چلنا آسان، لیکن یقین آتا بہت مشکل۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر بندے کے دل میں ایک جو کے برابر بھی یقین ہے اللہ کی ذات کا، تو سمندر پر بھی بغیر کشتی کے بغیر کسی سواری کے چلے، ایک جو کے برابر یقین۔ اور ہم نے نہر چل رہے، ابھی اتنا بھی یقین ہمارا نہیں، ایک جو کے برابر بھی یقین نہیں ہے، ایک جو برابر ایمان نہیں ہے۔ ہاں اگر جو سے کم بھی ایمان بچا کے لے جائیں گے تو بھی کام ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے گیا انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ ابھی رائی بھی ہو سکتا ہے، جو نہیں، جو کے برابر ابھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمارا ایمان پہاڑوں میں۔ صحابہ کا ایمان تھا، یقین تھا، وہ لوگ پانی پہ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 54 کلومیٹر چوڑا سمندر تھا اور ہم نے اس کو پار کیا۔ 54 کلومیٹر چوڑا، کیوں؟ اللہ کی ذات پر یقین، ایمان حقیقی حاصل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا تو کیا دیکھا؟ کشتیاں توڑ دی، پل توڑ دیا گیا، اب کیا کریں، کیسے جائیں؟ سعد نے نظر پیچھے کو ڈالی، دیکھا صحابہ کرام کو، اپنی جماعت کو دیکھا، ایمان میں بالکل پختہ، یقین میں پختہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ پانی کا قطرہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پانی کا قطرہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ چلو گھوڑے ڈالو۔ سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا، پیچھے ساری فوج سارے کے سارے نکل گئے۔ کیا کہا ایرانیوں نے؟ دیو آمد، ارے تم انسان ہیں، دیو ہیں، نہ سمندر آئے ہوتا ہے، نہ پہاڑ آئے ہوتا ہے، نہ طوفان آئے ہوتا ہے، جدھر کرو کرتے ہوں غریب پاسا پلٹ جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا ہے؟ سارے ہتھیار ڈالے، ان سے لڑنا موت کو دعوت، ان سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے۔ صحابہ کرام کیا ہے؟ یقین والے تھے، اللہ نے یقین والوں کو کیا کیا؟ کامیاب کیا ہے۔ اور پھر حضرت سعد نے بعد میں پوچھا بھائی کسی کا کچھ غائب ہوا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ گر گیا، میرا پیالہ گر گیا۔ حضرت سعد نے سمندر کو مخاطب کیا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، پیالہ واپس کر دے۔ ایک موج آئی، پیالہ باہر۔ اللہ کیسا یقین ہے، کیا مزے کی زندگی ہو گئی جب اللہ کے ساتھ کیا مزے کی۔ اسی لیے لکھا نا منتخب ایک صحابی گئے اللہ کے راستے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئی، ان کی بکری غائب ہو گئی، اور دھاگا بننے کا وہ دیکھا، کپڑا بننے کا کانٹا وہ غائب ہو گیا۔ دوائی تو ہے نہیں، کیا کہا انہوں نے کہا اللہ میں تجھے قسم دیتی ہوں میری بکری اور میرا کانٹا واپس کیا کہ اللہ قسم دیتی ہوں تجھے میرا کانٹا میری بکری واپس مل گئی، ایک کی جگہ دو مل گئی۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، کس پر یقین ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ ایک صحابیہ کا بیٹا مر گیا، سارے گھرانے والے اس کے کافر، جب بیٹا مرا مدینہ میں ناشر کھل رہی ہے، آئی ماں دیکھا اللہ کے نبی سے نہیں کہا، اللہ کے نبی موجود دیکھا اللہ سے دعا کی اور کہا اے اللہ بیٹا تو میرا مر گیا ہے، اگر یہ مرا رہا تو میرے خاندان والے تانا دیں گے کہ بتوں کو چھوڑا تھا، ہمارے بتوں کی اس پر کیا ہے بد دعا لگی ہے، وجہ سے مرا ہے۔ اے اللہ میرے بچے بن جائے، اللہ میرے بچے نبی سے زیادہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس صحابیہ نے نبی سے نہیں کہا کہ آپ دعا کیجیے، کیوں؟ نبی کا یقین بھی اللہ پر ہے اور صحابیہ کا یقین بھی اللہ پر ہے۔ اللہ سے کہا بچے منو کفن کھولا اور بیٹھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ویسا دعا، ایسا یقین اللہ کی طرف۔ جب ایسا یقین ہوتا ہے یقینی طور پر اللہ میں بڑا
بڑی ٹھنڈک دیتا ہے، بڑا سکون دیتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، بہت سکون ملا کرتا ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یقین کرنے والے مرد، یقین کرنے والی عورتیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت صلہ بنت اشیم، صلہ بنت اشیم، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلے، اب گئے ایک جگہ آرام کیا، پورا قافلہ آرام کر رہا ہے، ان کا بھی کھچر اس پر سامان غائب ہو گیا، کھچر غائب ہو گیا۔ آپ اٹھے تو کھچر غائب، سامان غائب، ہتھیار غائب۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو، بیٹھ، میں اللہ سے واپس کیا کروں گا؟ اللہ سے واپس لوں، تم لوگ جاؤ۔ وہ چلے گئے، ایک ساتھی ان سے چھپ کے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہم اردد علی بغلتی ومتاعی، اے اللہ میرے کھچر، عزمت علیک اردد علی بغلتی ومتاعی، اے اللہ تجھے قسم دیتا ہوں میرے کھچر اور سامان سے واپس۔ کیسا یقین، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے قسم دیتا ہوں میرے کھچر میرے سامان سے واپس کر دے۔ تیسری مرتبہ جب یہ بولا ہے، اے اللہ تجھے قسم دیتا ہوں میرے کھچر سامان سے واپس کر دے، کھچر ماں سامان سے ہے تو صحابہ میں واقع لکھا ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ایسا یقین ہمیں نصیب فرمائے، ایسا یقین دے۔ یقین پر بات آئی، بڑا دلچسپ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس میں کہ تم لوگ ہیرا فتح کرو گے، ہیرا ایک شہر کا نام ہے، ہیرا فتح کرو گے، اور جب تم فتح کرو گے تو وہاں ایک لڑکی اور بہت تندرست، جب وہ چلتی ہے تو 3 سلوٹیں آگے پھیرتی پڑتی ہیں، 2 پیچھے۔ یہ پوری کیفیت اللہ کی بیان کر رہے ہیں۔ جب فتح کرو گے تو وہ لڑکی اونٹنی پر بیٹھ کر سبز لباس پہن کے جائے گی، بھاگنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی میرا نام الاٹ کر کہ جب فتح ہو تو مجھے ملے، جب فتح ہو تو مجھے ملے، میری مانی بنے، کب فتح ہوگا، کب حصہ میں آئے گی، لیکن انہیں یقین ہے نبی کی زبان سے نکلا ہے ہو کے رہے گا، نبی نے کہا ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جب فتح ہوگی تو تیری ہے۔ 2 چیزیں پکی کر لی، ایک تو باندھی، دوسری اپنی عمر، کہ اس وقت تک کیا رہیں گے، زندہ رہیں۔ اللہ کے نبی کا زمانہ گیا، ابھی ہیرا فتح نہیں ہوا۔ ابوبکر کا زمانہ گیا، ہیرا فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر کا زمانہ اور آخری دور آیا، اب ہیرا فتح ہو رہا ہے۔ وہ صحابی اس جنگ میں موجود ہیں، انہیں یاد ہے پورا سین ہوئے، کیا ہے یاد ہے، چنانچہ وہ دیکھ رہے، کبھی ایمان والے غالب ہوتے، کبھی وہ غالب ہوتے، پھر ایمان والے جب غالب ہوئے تو دیکھا وہ لڑکی اسی حالت کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اونٹنی پر بیٹھی سبز لباس پہنی جا رہی، یہ صحابی بھاگ کے گئے اور نکیل پکڑی اونٹنی بٹھایا ہوتا، چل میرے ساتھ۔ دوسرے صحابہ نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، تمہاری باتیں کیسے بن گئی؟ یہ پہلے ہی مانگ لیے، میں نے اللہ کے نبی سے کیا ہے پہلے ہی مانگ لیے۔ اب جا کے بتایا گیا چیف کمانڈر کو، ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، فلاں صاحب تو ایک بانی کو لے کے چلے گئے، تو انہوں نے بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا کرتا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی مجھے دے دی تھی، پہلے ہی دے دی، بھائی گواہ لاؤ، چنانچہ انہوں نے تلاش کے 2 گواہ مل گئے، اس مجلس میں موجود تھے۔ کہا آپ گواہی دو کہ اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تھا، میں نے اللہ کے نبی سے لی تھی کہ نہیں کی؟ کہ ہاں، اللہ کے نبی سے انہوں نے کہلوا لیا تھا کہ تمہیں ملی۔ اب وہ لے صبح کو ان کے بھائیوں کو پتا چلا، لڑکی کے بھائیوں کو، یہ تو یقین ان کا ہے، یہ کیا ہے؟ یقین ہے کہ نبی نے فرمایا ایسا ہوگا۔ اب ذرا سادگی دیکھیں، سادگی کیسی؟ صبح کو بھائی آئے، پتہ لگاتے ہوئے کہ ہماری بہن ان کے پاس، وہ نواب گھرانے کی روٹی
بھائی آئے اور آ کر کے ان سے بات کی صحابی سے، بھائی ایسا ہے آپ کی راضی ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں اسے خرید لیں، آپ جو قیمت مانگیں گے ہم دیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، منہ مانگی قیمت آپ دیں۔ تو ان صحابی نے کہا دیکھو 100 10 مرتبہ 10 مرتبہ 100 درہم ہوگا، کتنے ہوئے بھائی؟ 1000۔ 10 مرتبہ 100 درہم ہوگا، کتنے ہوئے؟ 1000 درہم ہوگا۔ انہوں نے نکالے ہو رہے تھوڑی قیمت، وہ لے کے چلے گئے۔ اب دوسرے صحابی ہے، انہوں نے کہا وہ باقی کہاں گئی؟ انہوں نے بیچی۔ کتنے میں بیچی؟ بہت قیمت میں بیچی۔ کتنے میں؟ 1000 میں۔ 10 مرتبہ 100 میں۔ یار تم نے بہت سستی دے دی۔ انہوں نے کہا اچھا اس سے اوپر بھی کوئی گنتی ہوتی ہے، اس سے بھی اوپر کوئی گنتی ہوتی ہے؟ آپ ذرا دیکھو دنیا کے معاملے میں اتنے سادہ اور آخرت کے معاملے میں یقین کے معاملے میں اتنے اللہ کے نبی تقریباً 14-15 سال پہلے جو بات بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے یہ ہو کے رہے گا فرمایا اس کو کیسے یقین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں۔ یہ یقین اپنا بنانے کی ضرورت، ہم بھی اپنا کیا کریں؟ ایسا یقین بنائیں۔ المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی کیا ہے؟ عورتوں کا بھی یقین ایسا تھا جیسا کہ مردوں کا، عورتوں کا بھی یقین ایسے ہی تھا جیسا کہ مردوں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ان پر عمل، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل، اس کو یقین میں لانا، صحابیات نے بھی اپنا مشن بنا کہ ہمارا مشن ہے اپنے یقین کو درست رکھنا، کبھی بھی ان کے یقین میں جھول نہیں، کبھی بھی جھول نہیں۔ سورہ مجادلہ شروع میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، صحابیات کو کیسا یقین۔ خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا۔ زہار کہتے ہیں کہ شوہر بیوی سے کہہ دے کہ تو میرے اوپر میری ماں جیسی ہے، یعنی جیسے ماں حرام ویسے تو حرام۔ اس لفظ کے کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو اس دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں حکم یہ تھا، یہ الفاظ 3 طلاق کے حکم تھے۔ تو خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے سامت نے یہ الفاظ تو آپ نے فرمایا خولہ 3 طلاق کے حکم، یعنی اللہ کے نبی نہیں، میرے بارے میں سوچیے، میرے بارے میں سوچیے۔ اللہ کے نبی خولہ 3 طلاق ہو گئی، یعنی کہ اللہ کے نبی نہیں، میرے بارے میں سوچیے۔ قرآن کہہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو نبی سے جھگڑ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا جھگڑا کر رہی ہے، یہ نبی جی نہیں، میرے بارے میں سوچیے۔ جب دیکھا مسئلہ ہائی کورٹ سے حل نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ میں رٹ لگا، سپریم کورٹ میں اب کیا کہوں میں؟ یوں آسمان کو دیکھا، فنظرت نظرۃ الی السماء، یوں آسمان کو دیکھا اور کیا کہا؟ اللہم لی صبی صغار ان ضممتم الی جاؤ، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھا تو بھوکے مرے ہوئے کھلاؤں گی۔ وَإِن ضَمَمْتُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا، اور اے اللہ اگر میں شوہر کے حوالے کروں تربیت نہ ہوگی یہ ضائع برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ کیا کہوں؟ انزل فی شانی، کیا بولے؟ انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں قرآن اتار دے، میرے حق میں قرآن اتار دے۔ کیسا یقین، کیسا اللہ سے تعلق تھا۔ کبھی ہم نے بھی راہ دی، کبھی ہم نے ہاشم یاد، کبھی تھا اللہ، کبھی اللہ سے تعلق تھا، اب وہ تعلق نہیں رہا۔ آسمان کو نظر تھی اللہ کے فیصلے وجہ سے، آسمان کی طرف دیکھا جاتا تھا، اللہ فیصلے بدل دے۔ تو خولہ نے کہا اللہ میرے حق میں قرآن اتار، کیا مطلب؟ اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں قرآن اتار۔ کیسا یقین ہے اللہ کی ذات،
چنانچہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا خولا چپ کر نبی وحی کر رہی ہے. خولا کا رونا اور بڑھ گیا کہ اللہ میرا پاور تو نہیں میرے حق میں وحی اتارے، اور رونے لگی. حضرت عائشہ کہتی اتنی روئی خولا، اتنی روئی کہ خولا کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، مجھے رونا آ گیا. جب وحی کے آثار ختم ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ابشری یا خولا، ابشری یا خولا، خولا مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے حق میں قرآن تیرے حق میں قرآن اتر گیا، میرے خلاف اترا، تیرے حق میں اترا. اب یہ 3 طلاق کا حکم فہم ہوتا ہے. ہم زہار سے یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے بیوی حلال ہو جائے گی، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے بیوی حلال ہو جائے گی، یا 60 روزے رکھے جائیں بیوی حلال ہو جائے گی. پچھلا حسن ختم ہو. یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے تعلق. اس تعلق کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ سے ایسا تعلق ہو، ہم اللہ پر ایسا یقین کرنے والے ہوں، بلکہ یوں کہو ہمیں اللہ پہ کیا ہو، ہمیں اللہ پہ ناز ہو. جیسے بچے کو ناز ہوتا ہے، باہر بچے کو مارا جاتا ہے، کہتا میں اپنے ابا سے کہوں گا، اسے ناز ہے باپ پر کہ میرا باپ میرا دفاع کرے، میرا باپ بدلہ لے گا. اللہ کرے ایسے یقین ہمارا ہو. جب ہمیں ستائے ہم اپنے رب سے، ہم اپنے اللہ سے کہیں گے اللہ تم سے بدلہ لے، اور اللہ کسی زمانے سے بدلہ لے. ہم نے اپنے تعلق اللہ سے کمزور کیا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حالات آئے ہوئے ہیں. سر کر کے جینا نصیب نہیں، سر اٹھا کر کے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بہنیں بھی اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو منائیں. میری ماں بہنوں یاد رکھو آپ بچیوں کو سب کچھ سکھا دیتی ہو، میں مانتا ہوں آپ سب کچھ سکھاتی بھی ہو، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، اور اسی طریقے سے سینہ پرونا بھی، کھانا بنانا بھی، سب کچھ سکھاتی ہو. اللہ کے لیے ایک چیز اور سکھا دیا کرو، ان کو مصلی پہ بیٹھنا سکھاؤ، مصلی پہ بیٹھنا سکھاؤ، ان کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ، ان کو اللہ کا تعلق سکھاؤ، ان کو نبی کی محبت سکھاؤ. ورنہ آج جو ہو رہا ہے ہماری ہزاروں بہنیں غیر مسلموں کے ہاتھ سے، ہزاروں بہنیں ہماری ان سے شادی کر رہی ہیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. ہماری بہنیں ان کو مسلمان ماں نے پالا، انہوں نے مسلمان ماں کا دودھ دیا، مسلمان بھائی بہن کے ساتھ علم اور پیدا ہوئے. کان میں ابا نے اذان پڑھی، نبی کا نام لیا، قرآن پڑھا. لیکن اب ماحول بدلا. جب اللہ کی محبت دھیرے دھیرے ماحول کی وجہ سے ختم ہوئی، نبی کی محبت ختم ہوئی، ایمان کمزور پڑا، اس درجے کمزور پڑا کہ ایمان ہی کو ختم کر دیا. کافی چلی گئی. ایک دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرو، دینی ذہن سازی کرو، کیونکہ ایمان پختہ کرو، کیونکہ اعمال کو درست کرو، اللہ سے ان کے تعلق کو بڑھاؤ کہ بچی اپنی جان کو دے دے پر ایمان کا سودا نہ کرے، اپنی جان دے دے لیکن کبھی بھی اپنے ایمان پر ضرب نہ آنے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی اور نبی کے گستاخوں کے ساتھ اس کا تعلق کبھی بھی نہ ہو سکے. اس لیے میری ماں بہنوں محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. اپنے کو بھی بناؤ، اپنی بچیوں کو بھی بناؤ. آج کل مائیں سب کچھ دے رہی ہیں. بچی پیدا ہوتی ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے مجھے اپنی بچی کے زیور بنانے. بچپن سے شروع کر دیا، کبھی کھان کا زیور لا رہی ہے، پیسے اکٹھے کیے، کبھی ناک کا زیور لے کے آئی، کبھی پیسے اکٹھے کیے پازیب لے کے آئی، کبھی پیسے اکٹھے کیے کنگن لے کر آئی، کبھی پیسے اکٹھے کیے نتنی لے کر آئی. ایک ایک کر کے جب شادی کی عمر کو بچی پہنچتی ہے سارے کے سارے زیورات اس کے لا چکی ہے. اب وہ اپنی بچی کو پیار محبت میں جب رخصت کرتی ہے انگ انگ کا زیور موجود
ہے، کان کا زیور، ناک کا زیور اور ہاتھوں کا زیور، انگلیوں کا زیور، پیروں کا زیور، ماتھے کا جھومر، سر کی چوٹی، سارے زیورات موجود ہیں۔ میں کہوں گا میری بہن، میری ماں، اگر سارے زیورات تم نے دیے، ایک زیور اگر نہیں دیا، دل کا زیور نہیں دیا، میں کہوں گا تم اپنی بچی کو ننگا بھیج رہی ہے۔ کوئی زیور تم نے نہیں دیا، اگر دل کا زیور نہیں دیا، دل کا زیور اللہ کی محبت ہے، دل کا زیور نبی کی محبت ہے، دل کا زیور قرآن کی محبت ہے، دل کا زیور ایمان کی عظمت ہے، دل کا زیور اللہ سے لگاؤ ہے۔ یہ زیور اگر دیا ہے، کوئی زیور دوسرا نہیں دیا ہے، یاد رکھنا تیری بیٹی سوچی تیری بیٹی خوشی سے جیے گی۔ اور اگر دل کا زیور نہیں دیا، اب یہ بچی جائے گی اپنے سسرال میں، اور سسر ستائے یا ساس ستائے یا شوہر ستائے یا دیور ستائے، جب اس پر کوئی حال آئے گا آ کے تیرا ستائے گی اور کہے گی تو نے مجھے کن ظالموں کے حوالے کیا ہے، کن دنینوں کے حوالے کیا ہے کہ انہوں نے میری زندگی دوبر کر دی ہے، میری ایک نہیں سنتے، میری ایک نہیں مانتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اب آ کے ماں باپ کو پریشان کرے گی۔ لیکن اگر دل کا زیور دیا، اللہ کا تعلق دیا، مسلے پر بیٹھنا سکھایا ہے، اب اس کو سسرال میں تکلیف ہوگی، ماں سے نہیں کہے گی، باپ سے نہیں کہے گی، رات کی تنہائی میں تاریکی میں اٹھے گی، وضو کرے گی، مسلے پہ آئے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گی، ہاتھ اٹھائے گی اپنے اللہ کے سامنے اور کہے گی مولا تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، میری ساس کا دل بھی، میرے سسر کا دل بھی، میرے شوہر کا دل بھی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں میرے بارے میں نفرت ہے، اس کو محبت سے بدل دے، ان کے دلوں میں میرے لیے بغض ہے، اس کو پیار سے بدل دے۔ اے اللہ میری ساس میرے لیے ماں جیسی بن جائے، میرا سسر میرے لیے باپ جیسا بن جائے، میرے دیور میرے لیے بھائی جیسے بن جائیں، اور میرے جیٹھ بڑے بھائیوں جیسے بن جائیں، میری نندے میری بہنیں بن جائیں۔ اے اللہ تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے، تو ان کے دلوں کو پھیر دے۔ وہ اللہ سے کہے گی اور ایک دن آئے گا کہ سب سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی بچیوں کو اللہ کا تعلق دو، اپنی بچیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ۔ دین سکھاؤ گے یہ چیز دل کے اندر پیدا ہوگی، اور دین نہیں سکھاؤ گے یاد رکھنا بچیاں نہ معلوم کہاں کہاں ان کا قدم پڑے، کہاں کہاں جائیں اور کیسے زندگی تباہ ہو جائے۔ ان المؤمنین والمؤمنات، ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے مرد اور یقین کرنے والی عورتیں، اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رب یا رب یا رب یا رب الحمد بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا أهله، فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين يا راحم الساكين، ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ملکنا خطایا سے نظر فرما. اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ مجھے ہیں
اللہ پاک بندے ہیں، اے اللہ معافی کا طلب کر دے، اے اللہ معاف کر دے، جو معاف کرے گا ہمارا کام بن جائے گا، معاف نہ کرے گا تیرا کام نہیں بنے گا، ہم تمام جائیں گے۔ میرے اللہ معاف کر دے، اگر تو معاف کرے گا تیرا دشمن شیطان ناراض ہوگا، شیطان کو غصہ آئے گا، اور تیرے نبی کو خوشی ہوگی کہ نبی کے امتی معاف کریے، نبی کی امتی معاف کریے۔ اے اللہ دشمن کو غصہ دلا اپنے نبی کو خوش فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے انفرادی اجتماعی خلوت جلوت میں ہر طرح کے گناہ ہوئے ہیں، میرے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو نے خود کہا ہے انی غفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، توبہ کرے، اللہ توبہ کرتے ہیں، ہمارے کو معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کو بنا دے، سنوار دے، سجا دے، اے اللہ اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے، اپنی معرفت دے دے، اے اللہ ہمارے دل میں آ جا، ہمارے دل میں سما جا، ہمارے دل میں چھا جا، اپنی محبت کی آگ ہمارے سینے میں رکھے، اپنی محبت کی آگ ہمارے سینے میں لگا دے، اپنے غیر ہمارے دلوں سے نکال دے، کریم آقا کرم سے فرما، رحم سے فرما، اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی مدد فرما، جوان بچیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے جوان آوارہ ہو گئے، ہماری جوان بچیاں بے حیا نہیں، اے اللہ جو پٹے سرو گئے، اے اللہ ان کو دوبارہ مریم کا سبق پڑھا دے، عائشہ کا سبق پڑھا دے، عائشہ کا سبق پڑھا دے، خدیجہ کا سبق پڑھا دے، فاطمہ کی اے اللہ ان کو حقیقت بنا دے، اے اللہ فاطمہ ماننے والی بنا دے، اے اللہ کوئی تو ہو جو رابعہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو، کوئی تو ہو جو شاون کی یاد تازہ کرنے والی ہو، میرے مولا ہمیں ایسی مائیں عطا فرما، ایسی مائیں عطا فرما، ایک کے ایک آقا ہمارے بچے کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رجال بھیڑیے ہماری بچیوں کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں، ان کی نظر پھیر دے، ان کی نظر پھیر دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اور اللہ ہدایت ظالموں کو کردار پہنچا، میرے اللہ پوری امت کی مدد نصرت ہے، اللہ امت کی داد رسی اے اللہ بار بار تیری طرف آنکھیں اٹھ رہی ہیں، مدد نزل ہاں کوئی وقت آنکھیں اٹھتی تھی فیصلے آ جائے، آنکھیں اٹھتی تھی مدد نازل ہوتی تھی، اے اللہ آنکھیں بچر آ رہی ہیں، تیری مدد نہیں آ رہی، ہمارے گناہوں ہمارے جرموں اے میرے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا، تمام جہاں میں رسوا، اے اللہ سے راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، اپنی ناراضگی دور فرما دے، کریم آقا ناراضگی اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرض بے روزگاروں کو حلال روزی دے دے، میرے اولاد میں اولاد بن بیاہ بچے بچیوں کی غیر سے انتظام اے اللہ بے گھر بے آسروں کا تو آسرا جا، بے سہارا جا، اے اللہ تیرے نبی قسم قبیلے بنو ایک بچی کے سر آئی، نبی نے اپنی رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اے اللہ آج پوری امت اقوام عالم کے سر کھڑی، اے اللہ جو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، چادر ڈال دے، امت کی عزت رفتہ بہار اے اللہ امت کو لے کر چلنے والے درد رکھنے والے، امت کی کلہم والے پیدا فرما، اللہ ہمیں بھی امت کی خدمت کے لیے استعمال فرما، مولا جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگی میں وقف فرما، اپنی یاد دھن
جو اچھا فرما، میرے تمام مدارس مساجد کی خانقاہوں کی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں علم و عمل کا جامع بنا، اللہ قرآن و حدیث کے علوم کی ہمارے سینوں کو کشادہ دے، اللہ تمام قرآن و حدیث کے اندر جو اعتراضات ہیں ہمارے سینے سے نکال دے، اے اللہ قرآن سمجھنے کی اور فہم قرآن فہم حدیث ہمیں عطا فرما، شرع صدر عطا فرما، مولا کریم کرم کا معاملہ فرما، رحم معاملہ فرما، ہمارے گھروں کو دینی ماحول عطا فرما، ہماری گھروں میں قرآنی آواز عطا فرما، شیطانی آواز بند فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین سے بقا فیصلے فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کی کہا ہے لکھا ہوتے ہیں کا حق ہے، سب کی جائز مراد نئے پوری فرما، اے اللہ علماء مشائخ کی حفاظت فرما، ان کے فیوز سے مستفید فرما، اے اللہ جو یہاں سنا گیا، اے اللہ کہنے والا بھی کوتا ہے باطل بھی ایسی ہی ہیں، اے اللہ عمل کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے، اے اللہ کریم آقا ہر بول پر قیامت میں سوال ہے، اللہ پکڑنا اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لینا، جس دن ہمارے پیارے نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اے اللہ اس دن ہمیں رسوائی سے بچ لینا، نہ اس قابل بنا دے کہ نبی کے سامنے سر اٹھا سکیں، نبی سے آنکھیں ملا سکیں، اے اللہ اب تک جو کچھ نہیں کیا ہے، اے اللہ آئندہ توفیق دے دے، جو کچھ کیا جس میں ریا ہے، شہرت کھوا ہے، میرے اللہ اخلاص توفیق عطا فرما، مولا ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز مراد نئے ہیں فرما دے، ایک کے دن آقا ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، اے اللہ نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، جتنی خیری کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، ان شرور فتن سے آپ نے آنا چاہیے، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محفظ و کرم سے نبی پاک کے سچے وسیلے قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم